شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مستقبل میں اپنے ریلوے نظام اور بندرگاہوں کے ذریعے علاقائی ممالک کو تجارتی راہداری فراہم کرے گا۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ کم ہو کر صفر پر آ گیا ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور استعداد کار بڑھانے میں تعاون کے لیے مزید راستے تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سمندری طوفان بپرجوائے تیسری کیٹیگری کے طوفان میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی رفتار کم ہو کر تقریباً 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ رہ گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ریلوے مین لائن 1 کو بہتر بنانے پر کام کا آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان ریلوے سے متعلق امور کے بارے میں ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مین لائن 1 پاکستان ریلوے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مستقبل میں اپنے ریلوے کے نظام اور بندرگاہوں کے ذریعے دوسرے علاقائی ممالک کو تجارتی راہداریاں بھی فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے ایک تاریخی بجٹ پیش کیا ہے جو خصوصی طور پر نوجوانوں کے لیے تیار کیا گیا ہے تاکہ انہیں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بجٹ سے نوجوانوں کو اپنے کاروبار شروع کر کے دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کسان پیکج کے تحت مختص کی گئی 2000 ارب روپے کی رقم زرعی شعبے کی ترقی اور کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے ملکی سفر کو تیز کرے گی۔ پیٹرولیم کے وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت گیس کے شعبے میں گردشی قرضہ کم ہو کر صفر پر آ گیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں جس کے تحت ایک مال بردار جہاز LNG لے کر ہر مہینے پاکستان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس ترسیل سے نہ صرف LNG کی ضرورتیں پوری ہوں گی بلکہ اس کی قیمت میں بھی کمی ہوگی۔ پاکستان اور یورپی یونین نے ناگہانی آفات سے نمٹنے اور استعداد کار بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی کھر اور کرائسس مینجمنٹ کے لیے یورپین کمشنر ہانیز لینارچچ کے درمیان آج برسلز میں ایک ملاقات میں ہوا۔ داخلہ امور کے لیے یورپین کمشنر جیلوا جوہانسن سے ملاقات میں ہنا ربانی کھر نے حال ہی میں شروع ہونے والے مائیگریشن اینڈ موبلٹی ڈائیلاگ بشمول تربیت یافتہ افرادی قوت کی قانونی امیگریشن کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بپرجوائے سے پیدا ہونے والی کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ اور بلوچستان میں ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف ساحلی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا عمل جاری ہے اور تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ تک لوگوں کا انخلا کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بل بورڈز بھی ہٹائے جا رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر انجینئر خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ سمندری طوفان بپرجوائے کی وجہ سے جمعرات کو پاکستان کے جنوب مشرقی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔ آج صبح اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان LNG جہازوں کے کراچی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کے عمل کو متاثر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندری طوفان کی وجہ سے چلنے والی تیز ہواؤں کے دوران پاور پلانٹ چلانا خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا طوفان کے دوران کچھ پاور پلانٹ بند بھی ہو سکتے ہیں۔ خرم دستگیر نے کہا کہ طوفان اور شدید بارشوں سے ترسیلی لائنیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ ریڈیو پاکستان جلد نجی شعبے کے اشتراک سے ایک ہیلتھ چینل شروع کرے گا جس کا مقصد ملک میں صحت عامہ کی سہولتوں کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس بات کا فیصلہ پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے ڈائریکٹر جنرل محمد طاہر حسن اور اسلام آباد میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے CEO یاسر خان نیازی کے درمیان آج اسلام آباد میں ہونے والی ایک ملاقات میں ہوا۔ یوکرین کے علاقے کراوی ریح نے ایک رہائشی عمارت پر رات گئے روس کے میسائل حملے میں کم سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام نے کہا کہ کم سے کم 28 افراد زخمی ہوئے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہوں۔ رہائشی عمارت میں امداد اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔